پیارے بچوں، ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک جنگل میں کچھ پرندے بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ٹونے چڑیا بھی وہیں بیٹھی تھی کہ ایک پرندہ آیا اور اس نے کہا کہ میں موسم کی خبر لایا ہوں، جلد ہی شدید ٹھنڈ کی لہر آنے والی ہے۔ تم سب پرندے اپنے اپنے گھروں کا انتظام کر لو کیونکہ سردی شدید ہونے والی ہے۔ اب تو تمام پرندے پریشان ہو گئے۔ ٹونی چڑیا نے کہا کہ ہمیں واقعی انتظام کر لینا چاہیے کیونکہ اس دفعہ محکمہ موسمیات والوں نے بتایا ہے کہ بہت شدید سردی کی لہر آنے والی ہے۔ جنگل میں بہت تیز ہوائیں چلیں گی اور بہت ہی زیادہ سردی پڑے گی، جس کی وجہ سے بہت سارے پرندے مر بھی سکتے ہیں اور جنگل میں سوکھا بھی پڑ سکتا ہے کیونکہ ٹھنڈ کی جب لہر آتی ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تبھی چڑیا نے اپنا لکڑی کا ایک مضبوط گھر بنانا شروع کیا۔ جلد ہی اس نے وہ گھر تیار کر لیا۔ گھر بہت مضبوط تھا۔ تب چڑیا نے سوچا گھر تو بن گیا، اب مجھے اناج کا بھی فکر کرنا چاہیے کہ اناج ہوگا تو سردی میں مجھے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ سوچ کر چڑیا اڑنے لگی اناج کی تلاش میں۔ اڑتے اڑتے وہ بہت دور نکل گئی۔ تبھی اس کو ایک کھیت میں کچھ پھل نظر آئے۔ چڑیا نے کہا واہ واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی، مجھے تو پھل مل گئے ڈھیر سارے، میرے تو بہت سارے دن گزر جائیں گے۔ تب چڑیا وہ پھل لے کر وہاں سے اڑنے لگی اور اڑتے اڑتے بہت دور اپنے گھونسلے میں پہنچ گئی اور اس نے گھر میں آ کر وہ پھل رکھ دیے۔ اب چڑیا دوبارہ نکلی کسی اور دانے کی تلاش میں کیونکہ چڑیا بہت ہی محنتی تھی۔ چڑیا نے دانے بھی تلاش کرنے تھے اور لکڑیاں بھی جلانے کے لیے تاکہ اس کو سردی میں مسئلہ نہ بنے۔ اور چڑیا نے ایک گندم کے کھیت سے بہت ساری گندم کی بالیاں لیں اور لا کر اپنے گھر میں رکھ دی۔ اب تو چڑیا نے بہت سارا راشن جمع کر لیا تھا اور لکڑیاں بھی بہت ساری جمع کر لی تھیں کیونکہ سردی جلد ہی پڑنے والی تھی اور وہ اپنا انتظام کر لینا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کو کوئی مسئلہ ہو۔ تبھی چڑیا گزر رہی تھی ایک جگہ سے کہ وہاں پر کالو کوا بہت ہی آرام سے گانے گا رہا تھا۔ چڑیا نے کہا کالو کوے، یہاں تو بہت تیز سردی کی لہر آنے والی ہے اور تم آرام سے بیٹھے ہو، تمہیں کوئی فکر نہیں، گھر کا انتظام کرو۔ کالو کوے نے کہا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، مجھے ایسا کچھ فکر نہیں ہے۔ تبھی چڑیا اپنے گھر میں بہت آرام سے بیٹھی تھی اور باہر بہت تیز سردی کی لہر تھی، ہوائیں تیز تھیں۔ چڑیا نے لکڑیوں کی آگ جلا رکھی تھی اور اچانک ہی کالو کوا وہاں آ گیا۔ چڑیا اپنے جھولے میں بیٹھی تھی اور کمبل بھی لے رکھا تھا۔ کوے نے کہا چڑیا آج رات مجھے یہاں رہنے دو، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ چڑیا نے کہا کوئی بات نہیں کالو کوے، آؤ بیٹھو کھانا کھاؤ۔ چڑیا نے اسے کمبل بھی دیا۔ چڑیا کے گھر میں آگ جل رہی تھی، بہت گرم گھر تھا۔ کوے کو بہت مزہ آیا، وہ کمبل میں بیٹھ گیا اور مزے مزے سے کھانا کھانے لگا جو چڑیا نے بنایا تھا۔ پھر چڑیا نے کہا ٹھیک ہے کالو کوا، تم یہاں پر سو جاؤ، میں یہاں جھولے میں سو جاؤں گی۔ اب کالو کوے نے بہت ہی آرام سے اور مزے سے رات گزاری۔ اگلے دن پھر بہت تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ چڑیا پھر اپنے دانے کے لیے نکلی تو چڑیا نے کوے سے کہا کالو کوے، آج پھر تم گانے گا رہے ہو، تمہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ رات کیسے گزرے گی؟ کوے نے کہا ضروری نہیں، کل رات جیسے گزری وہ آج بھی گزرے، مجھے ایسی کوئی ٹینشن نہیں، تم ہی جاؤ۔ تب چڑیا اڑ گئی اور کوے نے سوچا بڑا اچھا موقع ہے، چڑیا اپنے گھر میں نہیں ہے، اب میں اپنا کام دکھاتا ہوں، اب دیکھو سیانی چڑیا کیا ہوتا ہے۔ تبھی کوا چڑیا کے گھر میں آیا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا اور مزے سے اس کے جھولے میں کمبل لے کر بیٹھ گیا۔ اندر لکڑیاں بھی جل رہی تھیں۔ چڑیا جب واپس آئی تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ اس نے کہا میں تو باہر سے دروازہ بند کر کے گئی تھی، یہ اندر سے کیسے بند ہو گیا؟ ہوائیں بھی بہت تیز ہیں۔ اس نے کہا کھڑکی سے جھانک کر دیکھتی ہوں کہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ باہر بہت زیادہ ٹھنڈ تھی۔ چڑیا نے کھڑکی میں سے دیکھا تو اندر کوا بیٹھا تھا۔ چڑیا نے کہا کالو کوے، دروازہ کھولو، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ کوے نے ایسے کیا جیسے سنا ہی نہیں۔ چڑیا نے دوبارہ کہا کوے میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ کوے بھیا دروازہ کھول دو۔ لیکن کوے نے کہا جاؤ جاؤ، بڑی آئی، میرا گھر ہے یہ، جاؤ یہاں سے۔ تب چڑیا نے سوچا اس کوے نے تو میرے گھر پر قبضہ کر لیا ہے، اب میں کیا کروں، باہر تو اتنی ٹھنڈ ہے۔ تبھی وہ اپنے دوست طوطے کے پاس آئی اور اس کو ساری بات بتا دی۔ طوطے نے کہا یہ کالو کوا تو بہت ہی بدتمیز اور چالاک ہے،
تم فکر نہ کرو، صبح دیکھتے ہیں، آج کی رات تو تم یہاں گزار لو، یہ 7 والی کٹیا تم لے لو اور میں یہاں سو جاتا ہوں، تم فکر مت کرو، تمہارا مسئلہ صبح دیکھیں گے۔ تب چڑیا نے اس مٹھو طوطے کا بہت شکریہ ادا کیا کہ اس مشکل وقت میں وہ اس کے کام آیا۔ تبھی بہت تیز ہوا چلی اور کالو کوے کا گھونسلہ ہوا سے ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ اب تو کوّا بہت پریشان ہوا کیونکہ وہ گھونسلہ کوے کے اوپر گر گیا تھا اور کوے کا پر بھی ٹوٹ گیا تھا۔ کوّا بہت پریشان تھا اور وہ گھر اس کے اوپر گرا ہوا تھا۔ تمام پرندے آئے اور ٹونی چڑیا نے کہا، کالو کوے، دیکھو، تمہیں تمہارے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ تم نے کسی کا گھر چھینا تھا اور اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا۔ کالو کوّا بہت ہی پریشان ہوا۔ باقی پرندوں نے اس کی مدد کرنے کا سوچا اور وہ گھر اس کے اوپر سے اٹھایا۔ کوّا خونم خون ہو رہا تھا۔ تبھی سب نے مل کر کوے کو اٹھایا اور اس کا خون صاف کیا، اس کو دوا لگائی۔ کوّا اٹھ تو گیا لیکن کوّا بہت ہی زخمی تھا اور وہ بہت شرمندہ تھا۔ اس نے چڑیا سے معافی مانگی اور کہا کہ چڑیا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا گھر چھینا اور مجھ سے میرا گھر چھین گیا۔ آج کے بعد میں ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ چڑیا نے کہا، کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آئندہ ایسا مت کرنا، کیونکہ کسی کا گھر چھیننا یا کسی کی کوئی بھی چیز چھیننا اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ اپنی محنت سے سب کچھ بنانا چاہیے۔ جو محنت کرتے ہیں وہ کبھی نہیں ہارتے۔ تمہیں بھی یہ سب مل سکتا تھا اگر تم محنت کرتے۔ کوے نے کہا، ہاں، مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی ہے۔ تب تمام پرندوں نے کہا کہ چلو مل کر کوے اب تمہارا گھر بناتے ہیں۔ تمام پرندوں نے اس کا گھر بنا دیا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ایک کہانی۔ آپ کو کیسی لگی ہے؟ لائک کر کے ضرور بتانا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔